دنیاوی علوم بھی اپنے بچوں کو دیں۔ آج بہت سا دیندار طبقہ اس بارے میں لاپرواہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پڑھنا لکھنا یا اسی طرح سے ہسٹری ہے، جیوگرافی ہے، یا اسی طرح سے سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے ماں باپ بچوں کو پڑھانے کے شوقین نہیں ہوتے ہیں، بلکہ فکر مند بھی نہیں ہوتے ہیں۔ بعد میں اولاد کو دنیوی اعتبار سے کمپٹیشن میں جب پیچھے ہو جاتے ہیں تو بعد میں والدین کو کوستے ہیں، اگر ہمارے والدین ہم کو پڑھاتے تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے اسلام یہ نہیں بتاتا ہے کہ ہمارے بچے دنیا میں پیچھے رہیں، بلکہ اسلامی اعتبار سے آپ دیکھیے، اسلام میں نہ صرف دینی اعتبار سے آدمی آگے رہے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی آگے رہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تیرا حصہ اس کو بھول مت۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت ہم کو ملتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ، بدر کے دن جو قیدی مشرکین میں سے پکڑے گئے تھے، ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ مال دے کر اپنی جان چھڑائیں، بطور فدیہ وہ مال دیں مسلمانوں کو اور کہیں ہم کو جانے دو، ان کے پاس کوئی چیز فدیے میں دینے کے لیے نہیں تھی۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداءہم ان يعلموا اولاد الانصار الکتابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے، تمہارے پاس فدیہ نہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمہارے پاس پڑھنا لکھنے کا علم ہے، انصار کے بچوں کو تم پڑھنا لکھنا سکھاؤ، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ اس حدیث سے بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں پڑھنا لکھنا سیکھنے کی بہت اہمیت ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے، علم کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست نہیں بلکہ دشمن قوم کے لوگوں کو مسلمانوں کے بچوں کو سکھانے کے لیے کہا۔ مسلمان کے بچے ان کے پاس جاتے اور وہ سیکھتے، پڑھنا لکھنا سیکھتے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ دشمن قوم سے بھی اس میں استفادہ کیا جا سکتا ہے دنیاوی علوم میں۔ یہ قاعدہ ہم کو ملتا ہے کہ اگر دنیا دار لوگ ہیں بلکہ غیر مسلم لوگ ہیں، اگر وہ دنیاوی ایجوکیشن میں آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، سائنس میں آگے ہیں، تو مسلمان ان کے پاس وہ علم سیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور اس سے پڑھنے لکھنے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے پھر آپ نے کیوں نہیں سیکھے؟ آپ کا نہ سیکھنا ایک خود اللہ کی طرف سے دلیل کے طور پر تھا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہو، پھر بھی آپ کو سب یاد ہے، اور آپ بہت ساری خبریں جو دوسری کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں آپ بتاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تو بہت سارے لوگ شک میں پڑ جاتے، لیکن اللہ نے آپ کو ایسا ہی رکھا، آپ کو اللہ نے ایسا ہی رکھا کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تاکہ لوگوں کا ایمان ڈگمگائے نہیں، آپ کے علم کے سلسلے میں کاپی کرنے کا شک پیدا نہیں ہو۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کو اور بچیوں کو بھی دنیاوی علوم سکھانا چاہیے۔ ہاں، اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں اسلامی حدود کو پامال کر کے آپ دنیاوی علوم سکھاتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے حکموں کو برباد کر کے یا دینی علم میں صفر بنا کے آپ اپنے بچے کو ایک دم ہائی ٹیک بناتے ہیں، یہ اللہ کو مطلوب نہیں، اس لیے کہ دنیا تھوڑی ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ تھوڑے کے لیے ہمیشہ کی چیز کو برباد نہیں کیا جاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ دنیاوی علوم میں بچوں کو آگے کرے، اچھے سے اچھا ایجوکیشن اپنے بچوں کو دے، لیکن اس میں اپنے بچوں کی آخرت برباد نہ کرے، ان کے دین کو برباد نہ کرے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو علمی اعتبار سے بچوں کو کیا سکھایا جائے اس سلسلے میں۔